میں مظفر علی صوفی چشتی ابوالعلائی سجادہ نشین درگاہ حضرت شیخ جی علی پتویگٹی حیدرآباد تلنگانہ اور صوفی بسنت فیسٹیول کا کنوینر جو 23 جمعے کے دن 23 جنوری جمعے کے دن شام 6:30 منعقد ہو رہی ہے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ اس تقریب بسنت میں شریک ہوئیے اور اس میں جو ماحول اور جو روایت ہے اس میں پیلے کپڑے، پیلی شملہ، شال، شیروانی، کرتا وغیرہ کا رواج ہے۔ اگر اس لباس میں اگر آئیں گے کہ ماحول بنے گا اچھا ہوگا۔ آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ یہ تقریباً 750 سال پہلے حضرت امیر خسرو نے اپنے پیر و مرشد کو خوش کرنے کے لیے بسنت کا اہتمام کیا گیا تھا۔ تو گزشتہ 750 سال سے حضرت مہدی الہی کے آستانے میں نظام الدین اولیاء دلی میں اور حضرت فرید گنج شیخ پٹن پاکستان، حضرت قطب الدین بختیار کاکی مہرولی نئی دلی اور حضرت خواجہ غریب نواز کے پاس زور و شور سے منائی جاتی ہے اور دوسری مختلف خانقاہوں میں بھی ہوتی ہے۔ ساؤتھ میں ہماری آستانہ حضرت مرکزی آستانہ ابوالعلائی درگاہ حضرت شیخ جی علی رحمۃ اللہ علیہ میں گزشتہ 10-12 سال سے بڑے بسط و احترام منایا جا رہا ہے، اور یہ ایک اچھا سا ماحول اور یہ ہے کہ بھائی چارگی، پیس، ہارمنی اور محبت، اخوت اور قومی اتحاد کا عملی نمونہ پیش کرتی ہے۔ اس میں غیر مسلم حضرات کی بھی تعداد مسلم حضرات کی طرح ہی ہوتی ہے، بلکہ ان سے زیادہ اس میں بسنت میں شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ تھا مختصر سا۔ اگر میں آپ کو بتاتے چلوں کہ یہ حضرت امیر خسرو نے کیوں کس کا ایجاد کی تھی، کیوں یہ شروع کیا تھا، تو ہوا یہ تھا کہ حضرت نظام الدین مہدی الہی کے بھانجے تھے حضرت تقی الدین وہ نوجوانی کی عمر میں انتقال فرما گئے تھے۔ تو حضرت مہدی الہی کافی غمزدہ اور شوق میں تھے، اور کسی سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے، محفلوں میں آنا جانا ختم ہو گیا تھا، اپنے حجرے میں اپنے کو محدود رکھا تھا۔ تو حضرت امیر خسرو کو بڑا بار خاطر گزرتا تھا کہ میرے پیر نہ مسکراتے، نہ ہنستے، نہ ملتے ہیں، نہ برابر تناول فرماتے ہیں۔ تو اس سے کئی مہینے، کہتے ہیں کہ 6-8 مہینے اس میں گزر گئے۔ تو ایک دن بسنت پنچمی کے دن، جو نیک مہینے کی 5 تاریخ کو پنچمی کہتے ہیں، وہ صبح دیکھتے ہیں کہ کچھ عورتیں اور مرد حضرات پیلے کپڑوں میں ملبوس اور یہ میری گولڈ یا بسنتی پھول لے کر کے ڈول بجاتے، ناچتے گاتے، تو صبح صبح ایک مندر کو جا رہے۔ تو حضرت امیر خسرو نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا وجہ ہے، یہ کیا کر رہے تم لوگ؟ انہوں نے کہا کہ آج بسنت پنچمی کا دن ہے، یہ مہینے کی 5ویں تاریخ ہے، اور اس سے یہاں سے بہار کا آغاز ہوتا ہے، اسپرنگ مہینے کا آغاز ہوتا ہے۔ تو ہم کاشتکاروں کے لیے اور ہم شمالی ہند کے لوگوں کے لیے یہ بہت ہی خوش آئندہ مہینہ ہوتا ہے۔ اس میں ہم جو ہے سو اپنی دیوی کو پھول ارپت کرتے ہیں، اس کے قدموں میں پھول چڑھاتے ہیں اور اس کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں۔ تو حضرت امیر خسرو نے پوچھا تھا کہ یہ کیا وہ خوش ہو جاتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ عقیدہ، ہمارا یہ ایمان ہے کہ اس میں یہ پھول ان کے قدموں میں چڑھانے سے دیوی جو ہے سو خوش ہوتی ہے۔ تو حضرت امیر خسرو کو یہ خیال گزرا کہ کیوں نہ میں اپنے پیر کے ساتھ ایسا عمل کروں جو ہو سکتا ہے شاید میرے پیر بھی جو سو غم سے اور شوق سے جو سو باہر آ جائے اور ہنس دے اور مسکرا دے۔ چنانچہ ہوا یہی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ فوری قوالوں کو بلایا، اور جس طرح سے وہ منظر دیکھے تھے، وہ لوگ ناچتے گاتے بجاتے پھول اور پیلے کپڑے میں تھے، اسی طرح سے اپنے آپ کو ایک ٹیم بنائی قوالوں کی، اور اسی انداز میں حضرت محبوب الہی کے پاس پہنچے۔ محبوب الہی وہ اپنے بھانجے کے مزار کے پاس تشریف فرما تھے، جو ایک قلعے پہ ہے۔ تو جب ہم محبوب الہی دیکھتے ہیں تو پہچان نہیں پاتے، وہ بولتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے یہ۔ جب امیر خسرو کو دیکھے تو ایک دم ہنس دیے اور مسکرا دیے کہ بولے یہ کیا حلیہ بنا ہے، کیا ہے۔ تو جب وہ جو ہنس دیے اور مسکرا دیے تو غم ان کا جاتا رہا۔ تو حضرت امیر خسرو نے کہا کہ آج میری آرزو، میری تمنا پوری ہو گئی۔ اس دن سے آج تک 750 سال سے گزشتہ یہ حضرت نظام الدین مہدی الہی میں بہت
آن شان اور بان سے اس کو مناتے ہیں۔ قطب شاہی دور میں قطب شاہی بادشاہ بھی اس میں مناتے تھے، اور عمرہ پائیگاہ حیدرآباد میں اس کو یہ بسنت کا اہتمام کرتے تھے، اور بہادر شاہ ظفر کے زمانے میں بھی بسنت کا اہتمام ہوتا تھا۔ تو یہ اس کی یہ روایت ہے، اس کی یہ مختصر سی بیک گراؤنڈ۔